کی زندگی، جن سے باقی ہو اسلام کی زندگی، ان کی عظمت چھپا کر دکھائے کوئی. جن سے باقی ہو اسلام کی زندگی، ان کی عظمت چھپا کر دکھائے کوئی. جو مودت سے اجر رسالت نہ دے، جو مودت سے اجر رسالت نہ دے، ایسا جنت میں جا کر دکھائے کوئی. ایسا جنت میں جا کر دکھائے کوئی. تخت شاہی فدق یہ ہجر یہ شجر، تخت شاہی فدق یہ ہجر یہ شجر، ساری دنیا پہ کر لو تسلط مگر عرض جنت ہے جاگیر آل نبی، عرض جنت ہے جاگیر آل نبی، اس پہ قبضہ جما کر دکھائے کوئی. اس پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھے صحابہ مہاجر بھی انصار بھی، تھے صحابہ مہاجر بھی انصار بھی، بات سلمان و بوذر کی کچھ اور ہے، بات سلمان و بوذر کی کچھ اور ہے. فضا و قمبر و حر کے قصے پڑھو، فضا و قمبر و حر کے قصے پڑھو، ایسی قسمت بنا کر دکھائے کوئی. وہ رسول خدا جن کا سایہ نہ تھا، وہ رسول خدا جن کا سایہ نہ تھا، جن کے کاندھوں پر مہر نبوت بھی تھی، عین سجدے میں مسجد کی محراب پر، جن کے کاندھوں پہ مہر نبوت بھی تھی، عین سجدے میں مسجد کی محراب پر، پشت پر ان کی چڑھ کر دکھائے کوئی. پشت پر ان کی چڑھ کر دکھائے کوئی. آئینے اور ستارے اترنے لگے، آئینے اور ستارے اترنے لگے، انبیاء آ کے کوثر چھڑکنے لگے. آئینے اور ستارے اترنے لگے، انبیاء آ کے کوثر چھڑکنے لگے. انما پڑھ کے داخل ہو صلی علی، انما پڑھ کے داخل ہو صلی علی، ایسے گھر کو سجا کر دکھائے کوئی، ایسے گھر کو سجا کر دکھائے کوئی. کس نے جوڑے منگائے تھے فردوس سے، کس نے جوڑے منگائے تھے فردوس سے، لائے رضوان خیاط کے روپ میں، ختم الانبیاء اونٹ بن کر چلے. کس نے جوڑے منگائے تھے فردوس سے، لائے رضوان خیاط کے روپ میں، ختم انبیاء اونٹ بن کر چلے. عید ایسی منا کر دکھائے کوئی. پوچھ بیٹھ صلی اللہ محمد وآل محمد. پوچھ بیٹھے ملائک کہ یہ کون ہے، سن کے جھومی مشیت کی رنگینیاں. پوچھ بیٹھے ملائک کہ یہ کون ہے، سن کے جھومی مشیت کی رنگینیاں. کاتب لوح قرآن قصیدہ پڑھیں، کاتب لوح قرآن قصیدہ پڑھیں، ایسی چادر میں آ کر دکھائے کوئی. حق میں باللق پہ من کن تو مولا کہا، حق میں باللق پہ من کن تو مولا کہا، خم میں دین اور قرآن مکمل ہوا، ختم ہو کر نبوت امامت چلی. یہ حقیقت سنا کر دکھائے کوئی. جو بھی لائے تھے سب کچھ عطا کر دیا، جو بھی لائے تھے سب کچھ عطا کر دیا، پاؤں مہر نبوت پہ رکھوا دیے. جو بھی لائے تھے سب کچھ عطا کر دیا، پاؤں مہر نبوت پہ رکھوا دیے. وارث علم و قرآن پارے بنے، یوں زباں کو چسا کر دکھائے کوئی. جس پہ سجدہ کریں اولیاء اوصیاء، جس پہ سجدہ کریں اولیاء اوصیاء، جس کی مٹی بن جائے خاک شفا، ہم سر عرش ہے کربلا کی زمین، ایسی بستی بتا کر دکھائے کوئی. عظمتیں ان کی گنوائے گا کوئی کیا، عظمتیں ان کی گنوائے گا کوئی کیا، ان کا ہر فرد ناطق ہے ایک معجزہ. جسم میدان میں اور نیزوں پہ سر، جسم میدان میں اور نیزوں پہ سر، ایسے قرآن سنا کر دکھائے کوئی. صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد کے ساتھ. محمد وآل محمد. بالکل تازہ سلام ہے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر. کس لیے خاموش ہے اے شاعر شیر نوا، کس لیے خاموش ہے اے شاعر شیر نوا، کیا کہا بلبل نے گل سے کچھ ہمیں بھی تو بتا، کیا کہا بلبل نے گل سے کچھ ہمیں بھی تو بتا. گونجتی ہے یہ فضائے دہر میں کیسی صدا، گونجتی ہے یہ فضائے دہر میں کیسی صدا. سنتے ہی شاعر یہ بولا پوچھتا ہے مجھ سے کیا، سنتے ہی شاعر یہ بولا پوچھتا ہے مجھ سے کیا. انقلاب دہر کو موجوں کی طغیانی سے پوچھ، انقلاب دہر کو موجوں کی طغیانی سے پوچھ، زندگی کے راز کو بہتے ہوئے پانی سے پوچھ، زندگی کے راز کو بہتے ہوئے پانی سے پوچھ. آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر. خون دل میں ڈبولی انگلیاں میں نے، جو جتنی کوشش ہے آج صبح ہی کہا ہے، تازہ کلام ہے بالکل. کب یہ ممکن ہے ڈرائے اس کو دنیائے ذلیل، کب یہ ممکن ہے ڈرائے اس کو دنیائے ذلیل، جس کی چشم مطمئن میں آگ گلزار خلیل، جس کی چشم مطمئن میں آگ
گلزار خلیل جس کے قلب باصفا سے خیرہ چشم جبرائیل، جس کی قلب باصفا سے خیرہ چشم جبرائیل، اس کے دل پہ روب ظلمت ہے ابز قیل و قلیل، اس کے دل پہ روب ظلمت ہے ابز قیل و قلیل، کس ادا سے دے گیا عالم کو وہ درس حیات، کس ادا سے دے گیا وہ عالم کو درس حیات، عزم سے اس کی تزلزل میں ہے کائنات، عزم سے اس کی تزلزل میں ہے کائنات، ہو گئی جب ختم تلقین حسین ابن علی، ہو گئی جب ختم تلقین حسین ابن علی، اور ان کی ظلمت دل میں نہ پائی کچھ کمی، آ گیا تب غیث میں اللہ کے حق کا ولی، اور فرمایا کہ لو اب ختم حجت ہو گئی، وہ سحر عاشور کی اور وہ قہر و ظلمت کی سحر، وہ سحر عاشور کی اور وہ قہر و ظلمت کی سحر، وہ 72 کے لیے دنیا آفت کی سحر، وہ 72 کے لیے دنیا آفت کی سحر، بندگان حق کی وہ آخر عبادت کی سحر، بندگان حق کی وہ آخر عبادت کی سحر، وہ حسین ابن علی کے دل کی چاہت کی سحر، وہ حسین ابن علی کے دل کی چاہت کی سحر، وہ سحر کی ضیا ایک سرمدی آواز ہے، وہ سحر کی ضیا ایک سرمدی آواز ہے، جس میں ہم شکل پیمبر کی عزا کا ساز ہے، جس میں ہم شکل پیمبر کی عزا کا ساز ہے، جن کے چہروں پر نمایاں کم سنی کا بھول پن، جن کے چہروں پہ نمایاں کم سنی کا بھول پن، کیا سمجھتے موت کا مفہوم وہ گل پیرہن، کیا سمجھتے موت کا مفہوم وہ گل پیرہن، چھوٹے چھوٹے نیمچے ننھی ابائیں زیب تن، چھوٹے چھوٹے نیمچے ننھی ابائیں زیب تن، نرگسی آنکھوں سے ظاہر نور حق کا باغپن، نرگسی آنکھوں سے ظاہر نور حق کا باغپن، موت سے لڑنے کو نکلے اور بازی لے گئے، موت سے لڑنے کو نکلے اور بازی لے گئے، اہل عالم کو سبق جینے کا غازی دے گئے، اہل عالم کو سبق جینے کا غازی دے گئے۔ السلام خاتم کار نبوت السلام، السلام خاتم کار نبوت السلام، السلام قائم بزم شریعت السلام، السلام حافظ امر رسالت السلام، السلام سالک راہ طریقت السلام، السلام سالک راہ طریقت السلام، شرع نعمت علی میں مائن ذبح عظیم، شرع نعمت علی میں مائن ذبح عظیم، نقش پائے تو عبارت الصراط مستقیم۔ صلوات پڑھیے گا محمد علیہ محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش تارے اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند، اے چاند اس زمین پر رکھیو
ہمیشہ ٹھنڈک سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے اے چاند اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری سے تارے اے چاند محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میشر صاحبہ کا نام ہے، سچے بھائی نے بڑی پیاری تصنیف پڑھا تھا، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا پر کوشش کرتا ہوں۔ کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر تم مر گئے اور زندہ رہی مادر مزتر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا کیا ہو گیا دل بر علی اکبر تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بر علی اکبر یہ زخم کلیجے کا پیغمبر کو دکھانا یہ سوکھی زبان ساقی کو سر کو دکھانا اے تشنائی کوثر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی
صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر ہائے ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں، بس ایک جھلک سحرے کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین اتفاق ہے ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوں بری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ محمد وآل محمد صلوات برائے وجود نوجوان بلند صلوات فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو کچھ اس طریقے سے خلق فرمایا ہے کہ خود انسانوں کی یہ خلقت، انسانوں کی یہ کثرت اور انسانوں کے مختلف انداز و اطوار خود پروردگار عالم کے وجود پر دلیل بن جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت کے دائرے کو اتنا وسیع رکھا ہے کہ اس نے چاہا کہ کوئی مخلوق مختصر سی جد و جہد کرے تو خداوند متعال کے وجود کو سمجھ سکے۔ اب تصور فرمائیے تو یہی انسانوں کا مختلف حال و حلیے میں ہونا، مختلف رنگ میں ہونا، مختلف زبانوں میں ہونا، اور اس کے باوجود ان تمام انسانوں کے اندر فطرت کے اعتبار سے ایک ہونا، یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ انسانوں کا کوئی خالق ہے۔
آپ اس پہ ذرا تصور فرمائیے کہ اگر انسانوں کا کوئی خالق نہ ہو اور انسان اس فضا کی پیداوار ہو، اس ماحول کی پیداوار ہو جس میں وہ رہ رہے ہیں، تو ایک آدمی پاکستان کا رہنے والا ہے، یہاں کی فضا کچھ اور ہے، یہاں کے حالات کچھ اور ہیں، یہاں کی زبان کچھ اور ہے، یہاں کا ماحول کچھ اور ہے، ایک امریکہ کا رہنے والا ہے، وہیں پلا بڑا ہے، سب کچھ ہے، کوئی افریقہ کا رہنے والا ہے، اربوں انسان ہیں لیکن فطرت میں سب ایک ہیں۔ اگر یہ بغیر خدا کے ہوتے، ان کا کوئی خالق نہ ہوتا، تو یہ مشترکہ فطرت ان سب کی کہاں سے آ جاتی؟ لیکن پروردگار عالم نے اس خلقت کے انداز کو بھی دلیل بنا لیا، تو اگر کوئی دیکھ نہ سکے، اب بھی کوئی سمجھ نہ سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ پروردگار عالم کی خالقیت سے جان بوجھ کر آنکھیں چرا رہا ہے، ورنہ محال موجود ہے، سب کچھ دلیل تیار ہے، سمجھنے والا بآسانی سمجھتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہمیشہ اس حدیث پہ غور فرمائیے گا کہ جس میں فرمایا جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچانے گا، اور اس جملے کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس جملے میں بہت وسعت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے بعض جملات ہیں جو اسی مفہوم کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ گہرائی کے ساتھ۔ تو اس جملے کا بیان کبھی اور اٹھا کے رکھیے، بس ابھی یہیں پہ یہ عرض کرنا ہے کہ فطرت انسانی اربوں انسانوں کا ایک مشترکہ فطرت رکھنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کا ایک خالق ہے، ایک مشترکہ خالق ہے۔ اب اس فطرت کے اندر پروردگار عالم نے جن عناصر کو رکھا ہے وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کیا کچھ انسان فطرت سے سیکھ لیتا ہے، یہ بہت بڑا ایک مطالعہ ہے کہ انسان کیا کچھ فطرت سے سیکھتا ہے۔ اب دیکھیے ظاہری چیزوں سے لے کر بچے کو زبان سکھانی پڑتی ہے کہ اردو بولے یا انگریزی بولے یا فرانسیسی بولے یا چینی بولے، کیا بولنا بھی سکھانا پڑتا ہے؟ بچے مختلف کھانوں کی عادتیں کرتے ہیں، کیا کھانا بھی سکھانا پڑتا ہے؟ یہ سب انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان دوسرے انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، انسان دوسرے انسان کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، کتنے ہی ظالمانہ ماحول کے اندر کیوں نہ رہ رہا ہو، کبھی نہ کبھی دل میں ہمدردی آتی ہے دوسرے انسان کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی وہ مشترکہ فطرت ہے، اور اس دین کو اس نے فطرت کے اوپر تعمیر کیا۔ تو اب انسان کی ہمدردی کے ایک موضوع کو لیتے ہوئے مزید اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں انسان ہمدردی کرے کسی سے؟ میں نے عرض کیا یہ تو فطرت کے اندر ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، کتنا ہی آپ تو نہیں، کتنا بھی کوئی انسان بے عزتی دکھانے کی کوشش کرے، کبھی نہ کبھی دل میں جذبہ آتا ہے کہ بھائی اس کی کیا غلطی ہے، اس کی کیا تقصیر ہے، کیوں اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمدردی کا جذبہ انسان کے اندر ہے۔ کیوں ہمدردی کرے، اس فطری تقاضے پر کیوں جواب دے؟ اب دنیا والوں نے جو نظام بنائے ہیں وہ ایسے نظام بنائے ہیں کہ جو فطرت کے تقاضے ہوں وہ بھی منحرف ہو جائے۔ دنیا میں جو نظام بنے ہیں، بدقسمتی سے ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، البتہ یہ وہ بدقسمتی نہیں ہے جو واقعاً بدقسمتی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک رحمت بن سکتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ تاریخ انسان کی بدترین مادہ پرستی کا دور ہے۔ تاریخ انسان کی بدترین مادہ پرستی کا دور ہے۔ یعنی جتنا میں تاریخ کا مطالعہ تھوڑا بہت کر پایا ہوں مختلف ثقافتوں کا، میں کسی ثقافت کے اندر مادہ پرستی کو اس حد پر چھایا ہوا کہ دنیا کا کوئی گوشہ اس سے نہ بچے آج تک نہیں دیکھتا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب اس میں وسائل کا بھی معاملہ ہے کہ جدید دور کے جو وسائل تھے اس نے مادہ پرستی کو بہت قدرت دے دی، اور ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے کچھ یوں لگنے لگتا ہے بعض اوقات کہ کہیں دجال یہی مادہ پرستی تو نہیں ہے۔ یعنی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دجال کوئی فزیکل شے ہے ہی نہیں۔ اگر آپ تشریح کیجئے تو دجال یہی مادہ پرستی لگتی ہے۔ یعنی اب آپ منتظر نہ رہیے
کہ ایک جو ہے وہ بڑا مونسٹر ٹائپ کا ایک آدمی آئے گا جس کا نام دجال ہوگا. نہیں، ہمیں نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا مونسٹر آنے والا ہے، کوئی ایسا غول پیکر دیو نما جن بھوت ٹائپ کا دجال آنے والا ہے. نہیں، ہمیں لگ رہا ہے یہی دجال ہے. کیوں؟ تمام اوصاف جو دجال کی ہیں وہ اس پر منطبق ہیں. دجال کی تمام اوصاف اس کے اوپر منطبق ہیں. تو میں کبھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اب بالکل یہ آخری ایام ہے، اس موضوع کو ہم نے اختتام پر لے کے جانا ہے. تو تصور فرمائیں کہ آج کا جو زمانہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہمدردی کے جذبے کو بھی ایسی تفسیر کی کہ وہ جذبہ ہی ختم ہو جائے. کیا تفاسیر ہے ہمارے پاس؟ تو کسی سے پوچھ لیجئے مادہ پرستانہ ماحول کے اندر کہ بھائی میں کسی انسان کے ساتھ ہمدردی کروں یا نہ کروں. کچھ تو وہ ہوں گے جو صاف صاف کہیں گے ہمیں ہمدردی سے کوئی کام نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا، ہم سیلفش ہیں. اگر آپ تصور فرمائیے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں حب ذات تو ہمارے اندر بھی ہے. ہم کب انکار کرتے ہیں حب ذات کا؟ مثلا آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ 3 درجے بتائیں گے کہ یا غلاموں والی ہے، یا تاجروں والی ہے، یا اللہ کو قابل عبادت پاتے ہیں. تینوں میں حب ذات ہے. حب ذات کا ہم انکار نہیں کر رہے کہ مثلا ہمیں ذات سے کوئی محبت نہیں ہے، ہم بالکل ہی بے غرض ہو گئے. نہیں، کوئی اتنے بے غرض ہم بھی نہیں ہیں. حب ذات ہمارے اندر بھی ہے. لیکن اب جو انہوں نے تفسیر کی وہ کیا کی؟ کہا انسانوں سے ہمدردی سے پیش آؤ. کیوں ہمدردی سے پیش آؤ؟ کہا اگر تم ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کرو گے تو کوئی تمہارے ساتھ بھی ہمدردی نہیں کرے گا. اگر تم نے ہمدردی نہیں کی تو کوئی تمہارے ساتھ بھی ہمدردی نہیں کرے گا. تو اب ایک آدمی پلٹ کے کہتا ہے اگر مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت رہی ہی نہیں پھر ختم ہو گیا معاملہ، اخلاقی عمارت بہہ گئی. ایک آدمی نے کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں کسی کی ہمدردی کی، کیوں؟ میں پیسے کے بل پہ خرید لوں گا. کیا چاہیے، کیا خریدنا ہے بتاؤ. تو کیا ہوا کہ ہمدردی کی ساری عمارت ختم ہو گئی. مثلا آپ نے کہا بھائی ٹریفک کا وائلیشن نہ کیا جائے. کیوں؟ آپ نے اگر ٹریفک کا وائلیشن کیا کوئی اور بھی کرے گا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو اپنے لیے تمام حفاظتی بندوبست کر کے نکلوں گا، وائلیشن بھی کروں گا، کوئی میری گاڑی کو روک بھی نہیں پائے گا کیونکہ سب کچھ میرے ہاتھ میں. کیا عمارت ہے؟ اخلاق کی عمارت دیکھیے نا کس چیز پر کھڑی کی ہے. آپ نے کہا دوسروں سے ہمدردی کرو تاکہ وہ تم سے ہمدردی کریں، اور مجھے ضرورت نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا فرعون کے چیپٹر میں، ہر انسان کے اندر چھوٹا سا فرعون چھپا رہتا ہے. کہاں نکلتا ہے؟ جہاں کہتا ہے اب چونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے، بس یہ وہ جگہ جہاں فرعون نکلنے لگتا ہے. آپ دیکھ لیجئے فرعونوں کو، چھوٹے چھوٹے فرعون آپ کو گلی کوچے میں نظر آ جائیں گے. آپ کسی آفس میں چلے جائیے، کوئی کام وام کروانا ہو آپ کو، تو اس آفس کے ہیڈ کو ذرا دیکھیے گا تو آپ کو لگے گا یہ بھی چھوٹا موٹا فرعون لیے بیٹھا ہے اپنے اندر. کیوں؟ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس آفس میں جو کوئی بھی ہے اس کو میری ضرورت ہے، اور اس آفس کے کسی فرد کو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. بس یہیں پر وہ فرعونیت دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو ہر انسان کے اندر یہ ہے چھوٹا سا فرعون. آپ کے اخلاق کی عمارت کس بات پر تعمیر ہوئی ہے؟ تو اگر اس کے اوپر تعمیر ہوئی ہے کہ تمہیں ہمدردی کرو ورنہ کوئی تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا، تو کہتا ہے جب مجھے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہو تو پھر میں کیوں ہمدردی کروں؟ تو ہمدردی نہیں کرتا. آپ کوئی اور اصول بتا دیجیے کہ بھئی اگر ہمدردی نہیں کرو گے تو اس دنیا کے اندر افراتفری پھیل جائے گی. کہتے پھیل جائے، میں کون سا دنیا کا ذمہ دار ہوں؟ میں دنیا کا ذمہ دار نہیں، میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں، میں خود غرض آدمی ہوں. ختم ہو گیا معاملہ. ان تمام اصولوں کو تبدیل کیجئے. اب آئیے ہمدردی کی ایک اور بنیاد ڈھونڈیے، وہ کیا؟ ہمدردی کرو. کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے، اسی خدا کی جس کے تم مخلوق ہو. اب اس عمارت کو گراؤ کہیں تو کہو گے خدا نہیں ہے، ہاں یہ علیحدہ معاملہ، کافر ہو جاؤ. اگر خدا کو مانا ہے تب انسان کو انسان سمجھنا پڑے گا، تب کوئی راستہ فرار کا نہیں ہے. اب کہو مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ تو ماننا پڑے گا. اب کوئی کتنا ہی بڑا بن جائے، مادی لحاظ سے کتنا ہی دنیا کے تمام وسائل کو سمیٹ کے بیٹھ جائے، لیکن اس کو خدا کے سامنے تو جانا ہے. صرف دین کے اندر یہ قدرت ہے
کہ وہ اخلاق کی صحیح بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اگر دین نہ ہو، یہ تصور نہ ہو، تو پھر اخلاق کی کوئی عمارت نہیں بن پائے گی۔ اخلاق کی ہر عمارت، وہ ایک شخص نے بڑا اچھا کہا، ایک دفعہ سنتے ہیں کوئی یونانی مفکر تھا، اس نے کہا تھا، بات اچھی کہی ہے، کہنے لگا قانون، اب ظاہر یہ جو قانون بول رہا ہے یہ اللہ کا قانون نہیں کہہ رہا ہے، یہ دنیا کا قانون کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا قانون مکڑی کا جالا ہے، کمزور پھنس جاتا ہے، طاقتور توڑ دیتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے، دنیا کے قانون ایسے ہی ہیں، جو کمزور ہوگا وہ پھنس جائے گا، جو طاقتور ہوگا وہ توڑ کے بکھیر دے گا۔ ہمارا ملک تو سب سے بڑی مثال ہے۔ کون سا قانون اس ملک کا ہے جو یہاں کے طاقتور نہیں توڑتے؟ ٹریفک کے قانون سے لے کے موت کی سزا تک ہر قانون توڑ دیتے ہیں، ہر قانون بکھیر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا نہیں ہے، نہ اللہ کا خوف دلوں کے اندر ہے، تو جہاں مرضی آتی ہے بکھیر دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کی ہمدردی جب تک اللہ کے دین کی بنیاد پر نہ آئے مشکل ہے۔ اب کسی اور بنیاد کو لے لیجیے، آپ نسل پرستی کی بنیاد لے لیجیے، چونکہ میری نسل کا ہے لہذا میں اس سے ہمدردی کروں گا۔ اب دوسرے کی نسل کا آئے گا تو کیا کریں گے آپ؟ تو ہمدردی نہیں کریں گے۔ چونکہ میری قوم کا ہے تو میں ہمدردی کروں گا دوسری قوم کے ساتھ، چونکہ میری زبان کا ہے تو میں ہمدردی کروں گا دوسری زبان، حتیٰ اگر کوئی فرقے پہ آ جائے کہ چونکہ میرے فرقے کا ہے میں ہمدردی کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے فرقے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ تصور فرمائیے نا۔ میں نے شاید تو میرے واقعات بہت دفعہ کے سنائے ہوئے ہوتے ہیں، بات سننے والے مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ اتنی دفعہ سنا دیتے ہیں، ہم نے بہت دفعہ سن لی ہیں۔ یہ میں مجبور ہوں، بات چیتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور بات چیتوں میں درس مجھے بہت اہم لگنے لگتا ہے، تو اس خاطر میں اس کو بار بار بیان کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بعض علاقوں کے اندر حب اہل بیت کا مطلب فرقہ واریت سمجھنے لگے۔ بعض علاقوں میں ایسا ہے، حب اہل بیت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ فرقہ واریت۔ تو حب اہل بیت میں آگے بڑھنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی فرقہ واریت میں آگے بڑھ جانا۔ ایک دفعہ ہم گئے، سندھ کا ایک اندرونی علاقہ ہے، بہت مشہور ہے، بڑے بڑے نامی گرامی افراد جو پاکستان میں کراچی میں بہت مشہور ہیں وہ وہاں اس علاقے کے ہیں۔ نام لوں گا تو اس علاقے کے لوگ بڑے ناراض ہوں گے، خفا ہوں گے۔ ایک دفعہ ہم وہاں پہ گئے تبلیغ کے لیے، بہت پرانی بات ہے، میرے خیال میں کہیں کوئی 93 10 سال پہلے کی بات ہوگی تقریباً۔ تو وہاں پر گئے تبلیغ کے لیے، تو وہاں پر ہم نے درس دیا۔ درس دینے کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب فلاں فرقے کے انسانوں کو خون دینا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ کیا ماحول ہے، یعنی کیا سوال ہے؟ انسان اگر ضرورت مند ہے ضرورت پورا کرنا واجب ہے، اور وہ مر رہا ہو، مرتے کی ضرورت کو یہ تو بہت ضروری ہے۔ کہنے لگا اگر وہ بچہ ہو پھر؟ یہ عجیب مشکل ہے، کوئی انسان انسان ہے، بچے بڑے کی تمیز نہیں ہے، انسانی جان مقدس ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو کرامت دی۔ کیا پروردگار کو نہیں پتا بنی آدم میں کفار بھی ہیں؟ وہ تو جانتا ہے کہ اس کے نہ ماننے والے بہت ہیں، ماننے والوں سے زیادہ تو نہ ماننے والے ہیں، پھر بھی کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی۔ میں نے کہا اس کرامت کے صدقے میں خون دے دو۔ کہنے لگا ہمارے علاقے میں ایک مخالف فرقے کا آدمی اپنی بچی کو لے کے آیا تھا جو مر رہی تھی، کسی نے خون نہیں دیا، تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ ارے میں نے کہا یہ تم کہتے تم اہل بیت کے ماننے والے؟ کیسے اہل بیت کے ماننے والے؟ اہل بیت نے یہ کب سکھایا ہمیں؟ آپ کہو گے دنیا بھر ہمارے ساتھ امتیازی سلوک برت رہی ہے، تو پہلے نہیں برت رہی تھی کیا؟ اہل بیت کے زمانے میں نہیں برت رہے تھے کیا؟ بنی امیہ نے قانون بنائے ہوئے تھے، کوئی علی کا ماننے والا ہو، علی کا نام لینے والا ہو، گھر کے درمیان میں کھڑا کر کے دیواریں گرا دو اس کے اوپر۔ یہ معاویہ کا حکم نامہ تھا، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے حکم نامہ جاری کیا تھا، کوئی شخص اگر یہ عجیب اس آدمی نے یہ کام کیا، کہا دلیل کی ضرورت نہیں ہے، الزام ہی کافی ہے۔ عجیب مارے کا، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، الزام کافی ہے۔ تو اگر برابر ہمسایا گیا، اس نے کہہ دیا یہ علی کا ماننے والا ہے، گھر کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا، دیواریں گرا دی جائیں گی۔ یہ سلوک تھا۔
اس عالم میں جب کہ معاویہ یہ ظلم ڈھا رہا تھا، اہل بیت اطہار تمام انسانیت کی بات کر رہے تھے. برا سلوک اس زمانے میں زیادہ برا تھا، لیکن اگر اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے بھی امتیازی سلوک برتے. فرق کیا رہنے گا پھر؟ وہ جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں وہ بہت وسیع ہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے ہیں. تو فکر کے اندر یہ مفہوم رہنا چاہیے کہ بہت وسیع ہو کر سوچنا ہے، پوری انسانیت کے لیے سوچنا ہے، اس ہمدردی کو اپنے دل کے اندر لانا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں تعلیم کرتے رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور ہمیں ان کی زندگی میں جا بجا یہی نظر آتا ہے. کبھی قحط پڑتا تھا تو قحط کے موقع پر کاروبار بند کر دیا کرتے تھے. قحط ہوتا تھا تو کاروبار نہیں کرتے تھے، کہتے نہیں اب یہ وقت ہے لوگوں کو دو. بالکل اس کاروباری فکر کے برخلاف کہ جو نافذ ہے، رائج ہے، اور آج وہی ہوشیار ہے جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ بیوقوف ہے جو ایسے موقعوں پر اہل بیت کی سنت پہ چلنے لگتا ہے. بیوقوفی کہتے ہیں لوگ اسے. تو وہ کہتے تھے نہیں، قحط کا موقع ہے سب کو دو، جنگ کا موقع ہے سب کو پناہ دے دو، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ رکھو. اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہوگی. وہ چوتھے امام عالی مقام کے پاس مروان آیا اور کہا کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مروان نے آ کر کہا 63 ہجرہ کے اندر، واقع کربلا صرف 2 سال کے بعد، اسی مروان نے جس نے مدینہ کے ایک گورنر کی اس مجلس کے اندر جو پہلی مجلس تھی، جب امام علی مقام کو بتایا تھا کہ یزید خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اسی مروان نے امام علی مقام کے لیے کہا تھا کہ ان کی گردن ابھی اڑا دو. یہی مروان امام چہاروں کے پاس آیا اور کہا میرے گھر والوں کو پناہ دیں گے؟ امام علی مقام نے فرمایا ضرور دیں گے، پناہ دے دی. اور یہ تک نہ پوچھا کہ اے مروان 2 سال پہلے میرے خاندان کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا تھا؟ جب میری پھپھیاں بازاروں میں تھی تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہ کچھ نہیں کہا. کہاں پناہ دیں گے؟ تو ان کا رویہ تو ہمیشہ اسی بات پر تھا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ وسیع رکھا کرتے تھے. اور میں نے عرض کیا اس وسعت کی بنیاد صرف اس وقت آ سکتی ہے کہ جب آپ اپنے دین کے اوپر بہت غور فرمائیں، بہت زیادہ اہمیت دیں دینی تعلیمات کو، تب وہ وسعت آپ کے ذہنوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب کل ہم نے عبادت کا ذکر کیا اور عبادت میں نماز کا ذکر ہوا. خود بخود عبادت ان مفاہیم کی طرف لے کے جائے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں یہ آدمی بہت متقی اور پرہیزگار ہے لیکن بہت ظالم ہے. نہیں، یہ سب نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں ایسا نہیں ہو سکتا علیحدہ علیحدہ ہو جائے. تقویٰ میں بہت اچھا ہے، انسانوں پہ ظلم کرتا ہے، یہ کون سا تقویٰ ہے پھر؟ یہ بہت دیندار آدمی ہے لیکن نعوذ باللہ بہت فراڈیا ہے. پھر دیندار کون سا ہے یہ؟ یعنی دیندار اس میں ہے کہ اس کے پیشانی کے اوپر سجدے کا نشان ہے، یہ دینداری کی علامت نہیں ہے. دیندار اس میں ہے کہ ہمارے حساب کتاب سے مثال کے طور پر یہ محرم کے زمانے میں بہت زیادہ مجلسوں میں ہوتا ہے. اگر یہ تعلیمات کو نہیں لے رہا، مجلس میں آنے کا شاید ثواب مل رہا ہے لیکن روح عبادات نہیں مل رہی اسے. وہ روح اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ان مجالس کے اندر ملنی چاہیے، اس کا مطلب ہے اس کی روح تک نہیں پہنچ رہی، تبھی تو فریب کر رہا ہے، تبھی تو دھوکہ دیتا ہے. ورنہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کب اس طرح سے کیا؟ کب اپنے ماننے والوں کو اس روپ کے اندر دیکھنا پسند کیا؟ سختی کرتے تھے. جو ان کے ماننے والے ہوا کرتے تھے ان کا ایک خاص معیار رکھا کرتے تھے کہ اس معیار سے نیچے نہیں آنا چاہیے انسان کو. تو خود بخود یہ تعلیمات انسان کو منور کرنے کے لیے تھی، خود بخود انسان کو ایک خاص صلاحیت دینے کے لیے تھی. تو کل ہم نے نماز کا ذکر کیا. آپ نماز کی تاثیر کو بھی اسی وقت پائیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر عبادات کی تاثیر کا اس سے ایک چھوٹا سا اندازہ ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ اس واقعے سے کلی قانون نہیں بنائیے گا. ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کے شہر میں ایک خاص دن پر لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے. لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے تو اس میں کچھ ظالم لوگ بھی نمائشی طور پہ زکوٰۃ نکالتے تھے اور پاک و پاکیزہ بھی اپنے فرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ نکالتے تھے.
کہنے لگا کہ میں نے ایک دفعہ سوچا کہ ایک انتہائی پاکیزہ اور ایک انتہائی ظالم، ان دونوں کی دی ہوئی زکوٰۃ کا خرچ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ ایک بہت ظالم ہے، وہ بھی زکوٰۃ نکالتا ہے، ایک بہت پاکیزہ ہے، یہ بھی زکوٰۃ نکالتا ہے، دیکھتا ہوں دونوں کے خرچ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے یہی ٹھان لی کہ اس ظالم سے جب کوئی زکوٰۃ لے گا تو اس کے پیچھے بھی جاؤں گا، اور یہ جو انتہائی پاکیزہ ہے اس سے کوئی زکوٰۃ لے گا تو اس کے پیچھے بھی جاؤں گا۔ تو اس آدمی نے دیکھا کہ جس آدمی کو ظالم سمجھ رہا تھا، ظالم کہہ رہا تھا، جانتا تھا یہ معاشرے میں ظلم کرتا ہے، اس سے ایک آدمی نے زکوٰۃ لی، اس کے پیچھے گیا۔ کہنے کہ وہ تھوڑا تھوڑا سا گلیوں کے اندر گھومتا رہا، پھر ایک دکان پہ رکا، کچھ خریدا اور پیا۔ دکاندار سے پوچھا تو پتہ چلا شراب خرید کر پی لی، زکوٰۃ کے پیسے سے مسکرات کو خرید لیا اور پی لیا۔ کہنے لگا پھر میں نے کہا کہ اس متقی کو بھی دیکھتا ہوں اس کی زکوٰۃ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس کی بھی ایک آدمی نے زکوٰۃ دی، اس کے بھی پیچھے گیا، وہ بھی گلیوں گلیوں چھپتا رہا، ایک جگہ پر پہنچا، ایک خالی جگہ پر اپنے لباس کے نیچے سے ایک مردہ پرندہ نکالا، اس کو اس خالی جگہ پہ ڈال دیا۔ پروردگار سے کہنے لگا خدایا اگر یہ زکوٰۃ نہ ملتی تو اس مردار جانور کو کھانے پہ مجبور ہو گیا تھا میں، تو نے زکوٰۃ دلا دی، اب میں حلال کھاؤں گا۔ یہ فرق ہے، میں نہیں کہہ رہا قانون کلی قانون ہے، لیکن ہے ضرور کہ جو پاکیزہ خون ہوگا، پاکیزہ نیت ہوگی، وہ اثر بھی بہت پاکیزہ لے کے آئے گی، اور جس میں نیت میں خرابی پڑ جائے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا رگوں میں خرابی دوڑ رہی ہو، بس پھر اس کا اثر ہونا وہ پھر بڑا مشکل ہے۔ عبادات کے اندر بھی یہی معاملہ، کس روح سے عبادت ہو رہی ہے، کیا جان کر عبادت ہو رہی ہے، یہ سب کی تاثیر ہے۔ یہ جو عزاداری ہمیں اور آپ کر رہے ہیں، ہمارے خیال میں اس میں نیت کی کوئی تاثیر نہیں ہے، اس میں نیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مثلا میں جس نیت سے بولوں گا، آپ جس نیت سے سنیں گے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ سب برابر ہے، نہیں ہوگا، ان سب پہ اثرات ہوں گے۔ میں خلوص سے بولوں گا، آپ بھی سنیں گے خلوص سے، بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ ہم دونوں میں خلوص نہیں ہوا، کچھ کمی ہوئی، جتنا ہوتا رہے گا اسی حساب سے خرابی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے نماز کے اندر۔ یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی عبادات کو لوگوں کے سامنے لے کے آتے تھے، مقصد کیا تھا؟ اگر چاہتے تو ان کی زندگی کا کوئی گوشہ کسی کو پتہ نہ چلتا، خاموشی سے انجام دیتے رہتے، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کسی سے کوئی خواہش تھی کیا؟ ان کے لیے تو خدا کہتا ہے کہ یہ لوگ جب دیتے ہیں تو نہ جزا کی توقع کرتے ہیں، نہ شکریہ کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو خدا نے کہا ہے سورہ انسان کے اندر، سورہ دہر کے اندر، محمد وعلی محمد صلوات۔ لیکن بعض اعمال کو چاہتے تھے لوگوں تک پہنچے، مثال کے طور پر کیا عمل جو وہ چاہتے تھے کہ لوگوں تک پہنچے؟ یہی انسانوں سے ہمدردی کا عمل۔ اور تمام عبادتوں کا اگر محور ڈھونڈیں تو کہیں نہ کہیں لے جا کر وہی انسانوں سے ہمدردی پہ آ جائے گا۔ مثلا اگر نماز میں آپ نے وحدانیت کو نہیں سمجھا، توحید کو نہیں سمجھا، عاجزی اور انکساری کو نہیں سمجھا، نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی تکبر کا شکار رہا، اس تکبر کا نقصان کس کو پہنچائے گا؟ یہ غیر خدا کو تو تکبر کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کے اس تکبر کا نقصان بندوں کو پہنچنا ہے۔ پروردگار اسی کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں یہ تکبر دکھائے جس کا نقصان بندوں کو پہنچے؟ کیوں یہ اتنا زیادہ باغی ہو جائے کہ انسانوں کو غلام بنانے لگے؟ پسند نہیں کرتا۔ لہذا تمام تر تعلیمات کو ان عبادات کے اندر ایسا رکھا کہ انسان انسان بننے کی طرف جائے، ہر طرح دوسروں کے حقوق کو ادا کرے۔ خود بخود عبادتوں کا محور یہی بن جاتا ہے، انسانی حقوق کو ادا کرنا۔ اور وہ جو ہم فلسفہ عبادات بات کیا کرتے ہیں، عبادات اپنی گہرائیوں کے اندر وہیں پہنچائیں گی۔ مثلا کل ہم نے ذکر کیا وضو کی دعاؤں کا، آج ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ فوٹو کاپیز کرا کر پلاسٹک کوٹنگ کرا کے انہوں نے بک اسٹال پر رکھی ہیں، آپ میں سے جن لوگوں نے لینا ہو ایک ایک فیملی کے لیے ایک لے لیجئے، ایک گھر کے لیے ایک، تاکہ ضائع نہ ہو، ایک گھر کے لیے ایک لے لیجئے، اس جگہ پہ لگا لیجئے اور اس کو پڑھیں۔
خدا نے بتایا ان کی نصرت فرمائے، ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. درود بھیجے محمد آل محمد. قیامت کی یاد آئے گی تو اس سے دنیا میں انسان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اگر قیامت کی یاد دل میں رہے گی انسان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ انسان پہ اثر یہ پڑے گا یہ انسان واقعی انسان ہی رہے گا، حیوانیت کی طرف نہیں جائے گا. اور اگر قیامت کو بلا دیا تو پھر ہر حیوانیت کرے گا، ہر طرح سے اپنی ذات کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی غلطی نہیں ہوگی جو اس سے رہ نہ جائے، اور خدا نے متعالی اسی کو قبول نہیں کرتا. لہذا عبادات کے اندر خاص رنگ دیا. پھر کہوں گا بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہے، اس ملک کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ملک میں کیا ہونے والا ہے، کس طرف سے دین لے کے جا رہے ہیں، کس طرف سے ملک کی ہر چیز کچھ سمجھ میں نہیں آتی. نصاب سے دیکھیے آپ اسلامیات کا، اسلامیات کا نصاب دیکھیے، لوگوں سے پوچھئے، بچوں سے پوچھئے نماز کا فائدہ کیا ہے، پوچھئے نماز کا فائدہ کیا ہے، تو میجورٹی بچوں کی یہ کہے گی اس سے صفائی ستھرائی آتی ہے، اس سے وقت کی پابندی آتی ہے. اب پھر فوراً سوچنا چاہیے صفائی ستھرائی اور وقت کی پابندی تو کافروں میں ہم سے زیادہ ہے، پھر نماز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود اپنے ذہن کو سوچیے کہ بھئی اگر نماز کے ذریعے تمہیں صفائی ستھرائی ہی سیکھنی ہے، اچھا وہ سیکھنی ہے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گندا رہنا چاہیے. وقت کی پابندی سیکھنی ہے، وہ تو سیکھنی ہے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وقت کو خراب کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کیا نماز بس یہی سکھاتی ہے؟ نہیں، نماز جو سب سے پہلی چیز سکھاتی ہے وہ اللہ کے حضور بندے کا کھڑا ہونا ہے. پہلا کام جو نماز سکھائے وہ یہ کہ انسان جب کھڑا ہو تو اپنی زندگی میں بار بار، جملہ سنیے گا، اس چیز کو احساس کرے جو قیامت کے دن ہونے والی ہے. اپنی نماز میں اس کو احساس کرے جو قیامت کے دن ہونے والا ہے. قیامت کے دن یہی تو ہوگا، آپ اور میں کھڑے ہوں گے پروردگار کے حضور. ہر قسم کی گواہی جو بہترین طریقہ ہو گواہی کا وہ خدا ہمارے اعمال پر فراہم کرے گا. کیا گواہی ہوگی؟ ممکن ہے ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، ممکن ہے ہمارے اعمال کو مجسم کر کے سامنے کھڑا کر دے گا. تو کسی خوبصورت انسان کو ہم دیکھیں گے، کہے گا یہ تمہارا رفیق ہے. ہم پوچھیں گے یہ کیسا رفیق ہے، ہمیں تو زندگی بھر نظر نہیں آیا تھا. مثلاً فرمائیں گے کہ یہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے نا، اب یہ تمہارا رفیق بن کے آیا ہے. ایک عبادت کی خلوص نیت کے ساتھ، اب یہ دیکھو یہ تمہارا رفیق ہے، یہ وہی وضو ہے جو تم رات کو سونے سے پہلے کرتے تھے. یا نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بدصورت انسان یا کوئی جانور ساتھ ہے، اب انسان پوچھتا ہے خدایا یہ کیا بلا ہے جو میرے ساتھ ہے؟ کہا یہ وہ زبان کے نشتر ہیں جو تم لوگوں پہ چلایا کرتے تھے، لوگوں پہ طنز کیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے. اب یہ بچھو ہے تمہارے ساتھ قبر کے اندر، سنبھالو اسے. تو وہ بہترین گواہی فراہم کرے گا. وہ منظر جو قیامت کے دن ہونا ہے اس کا ایک منظر آپ نے نماز کے اندر فراہم کرنا ہے. پھر یہ نماز انسان کو انسان بنا دیتی ہے کہ انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو، اس طرح سے کھڑا ہو کہ اے خدایا تو نے قیامت کے دن میرے ساتھ یہی کرنا ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا. آپ تصور فرمائیے ہم لوگ کتنا آسانی سے گزرنے والے لوگ ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مقام عظمت کے بعد وضو کرتے وقت چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا. اس مقام عظمت کے ساتھ کہ مثلا کبھی اگر خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑے تھے، ارشاد فرمایا خدا تو میرے گناہوں کو بخش دے، میں نے گناہ بہت انجام دیے. تو برابر میں کوئی کھڑا تھا، کہنے لگا اے مولا آپ خاندان اہل بیت سے ہیں، خاندان اہل بیت سے ہوتے ہوئے آپ اس طرح سے خطاب کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو اگر ہم انہی باتوں کو سوچنا شروع کر دیں تو ہماری عبادت کا رنگ کچھ اور ہونا چاہیے، ہماری زندگیاں سب سے پہلے بدلنی چاہیے. اور یہ مت سوچیے گا کہ میری عبادتیں قیامت کے دن رنگ دکھائیں گی، پہلے دنیا میں تو رنگ دکھائے، پہلے دنیا تو بدلو، پھر اس دنیا کے بدلے میں قیامت بدلے گی. یہ کہاں سے ہمارے ذہن میں تصور آ گیا کہ ہم نے تو سیدھا جنت میں ہی جانا ہے. اللہ سب کو جنت میں لے کے جائے لیکن پہلے اس دنیا میں نظر تو آئے کہ جنتی ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ جنتی ہونا کیسے نظر آئے گا؟ انسانوں کے دل نزدیک ہونے چاہیے، انسانوں کے دلوں میں ہمدردی ہونی چاہیے، خلوص ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے وفا ہونی چاہیے، ایثار ہونی چاہیے. یہی وہ تمام جذبات تھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام زندہ کرتے رہے.
اور یہی وہ سب کچھ تھا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سکھاتے رہے. آج پوری دنیا جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مادہ پرستی کے غبار کے اندر مبتلا ہے، مجھے بتائیے یہ پوری دنیا سنوارنے کے لیے کون آنے والا ہے؟ پوری دنیا پھیل گئی. آپ ان کے فلسفے کو پڑھ لیجئے، مادہ پرستانہ، ان کے لٹریچر کو دیکھ لیجئے، مادہ پرستانہ، زندگیوں کی کیفیت دیکھ لیجئے، رشتہ داریاں دیکھ لیجئے، رہن سہن، ہر چیز پر خود غرضی کی چھاپ لگا دی انہوں نے، انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا. کون آئے گا ان کو صحیح کرنے کے لیے؟ اب ان کے اندر سے کوئی تحریک ہمیں اٹھتی نظر نہیں آ رہی کہ یہ خود سے اپنے آپ کو صحیح کریں گے. ہم سب کا عقیدہ یہی بنتا ہے کہ امام معصوم تشریف لائیں گے اور ایک نئی فکر دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں یا نہیں دکھانا چاہتے؟ آج دنیا میں سب کچھ تیار ہو گیا آپ کے لیے. وہ جو قرآن کریم نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین دنیا کی امت ہو جس کو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو کن انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ پوری دنیا کے لیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام سب سے پہلے میری اور آپ کی زندگی کے ذریعے سے پہنچے، تب دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آ پائے گی. آج ہم لوگ یہ بار نعرے لگا کے نہیں تھکتے کہ امریکہ مرد آباد ہو جائے اور فلاں مرد آباد ہو جائے. یہ تمام مرد آباد تو بعد میں ہوں گے، پہلے ہم تو اپنے آپ کو زندہ کر لیں. پہلے یہاں زندہ باد ہوگی تو وہاں مرد آباد ہوگی. لیکن اگر ہم بھی انہی ثقافتوں میں مبتلا ہیں جس کے چیمپئن وہ ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں زبان سے مرد آباد کہتے ہو، دل میں تمہارے ویزوں کی تمنا بھری ہوئی ہے. کہاں کے مرد آباد نعرے لگا رہے ہو؟ ہمیں کہتے ہو ہم مادہ پرست ثقافت کے ہیں اور وہاں زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے رہتے ہو. تو اگر ہم ایسے ہی کافر ہیں تو ہمارے پاس رہنے کی آرزویں کیوں ہیں تمہارے دلوں کے اندر؟ بات صحیح کہہ رہے بھئی. اگر آپ واقعاً یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، وہ برے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، تو آپ سب وہاں جانے کی آرزو میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ اور نہ صرف چلو آرزو میں نہ ہوتے، جو وہاں جاتا اسے خوش قسمت بھی کہتے ہیں، مبارکبادیں بھی دیتے ہیں. کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ ثقافت کا اس سے ہم کہتے ہیں ثقافت کا کھوکھلا پن. یہ ثقافت کا کھوکھلا پن ہے کہ ہم زبان سے سب برا بھلا کہہ رہے ہیں. اچھا ایک کوئی گیا ہے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے کہا یہاں پر بھائی علم نہیں ہے، وہاں پر علم ہے. چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ علم لینے گئے، یہاں پر آئیں گے انسانوں کی خدمت کریں گے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ اپنی زندگی ہی وہاں گزارنے جا رہے ہیں، وہاں زیادہ اچھا ماحول پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے وہاں ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں، تو دین بیچ کے کمائی پہ راضی ہو گئے آپ. بہت پرانی بات ہے، ایت اللہ برجردی کے زمانے میں 60s میں ایک آدمی تھا، وہ ایت اللہ برجردی کے پاس آیا، کہا آغا میں اپنے لڑکے کو جرمنی بھیجنا چاہ رہا ہوں، تو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو آغا نے فرمایا کہ اگر وہاں کی زندگی مستحبات کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے تو اجازت ہے. اس نے اپنے بچے کو کہا کہ دیکھو بھائی اگر وہاں کی زندگی مستحبات کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے تو اجازت ہے، جاؤ. کہنے لگا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو باپ نے کہا کہ کیا مستحبات کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ کہنے لگا وہاں اصل دین میں رکاوٹ ہے، مستحبات کا ذکر کہاں ہے؟ اصل دین میں رکاوٹ ہے، دین کہاں بچتا ہے وہاں پہ انسان کا. اب چلیے آپ بہت مضبوط ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری دی کہ آپ کے دین میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن بھائی بچوں کا کیا ہوگا؟ ان تمام باتوں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. تو ان تمام باتوں پہ سوچتے ہوئے پہلے آپ اپنی ثقافت کی بلندی کو ثابت کیجیے. اور ثقافت کی بلندی کیسے ثابت ہوگی؟ اپنے کیے پہ مطمئن رہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ مضبوط کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا ایمان انہی باتوں کے اوپر ہو. وہ جو کل ہم نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں دیے ہوئے کو جیب سے گیا ہوا کہہ رہا ہے تو کہا یہ بخیل ہے. کیوں بخیل ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے. جو پروردگار عالم کو دیتا ہے اس کو سمجھتا ہے یہ تو ضائع ہو گیا ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ کارآمد رہ جائے گا. اسی طرح ہماری زندگیوں کا حساب ہے، اسی طرح ہماری ہر چیز کا حساب ہے. تو اپنے آپ کو اس انداز میں ثقافتی تبدیلی میں لے کے آئیے. اب یہ محرم اور عاشورہ یہ ہے کیا؟ اب تصور فرمائیے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے،
پوری دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے جو میں اور آپ انجام دیتے ہیں کہ امام علی مقام کی یاد مناتے ہیں. اور میں نہیں مسائل شروع کرنا چاہتا، لیکن صرف اس بات کو تصور فرمائیے کہ کن جذبات کو میں اور آپ اس عشرے کے ذریعے زندہ کرنا چاہتے ہیں. کن جذبات کو زندہ کرتے ہیں میں اور آپ؟ کہتے ہیں بھائی ایثار ہونا چاہیے، جیسے کہ حضرت ابو الفضل نے ایثار کیا. ہم کہتے ہیں قربانیاں ہونی چاہیے، جیسے کہ ان لوگوں نے قربانیاں دی. تو بھائی وہ جذبات جو میں اور آپ زندہ کر رہے ہیں وہ کہیں ہماری زندگی میں نظر آئے تو بات ہوگی نا. یعنی پہلے میں اپنی زندگی میں کہیں ایثار دکھاؤں، پھر دنیا کو کہوں کہ ایثار کو زندہ کرو، تب بات بنے گی. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معرکہ یہی تھا کہ جو کچھ کہہ رہے تھے اس سے بڑھ کر کے دکھا چکے ہوتے تھے. لہذا اپنی تمام تعلیمات کے اندر مجسم طے کرتے اپنی تعلیمات کا. وہ جو واقعات ہمارے پاس مشہور ہیں کہ تمام ائمہ کی سیرت ہے. پہلے میں پڑھتا تھا تاریخ میں تو میں سوچتا تھا یہ تاریخ میں یہ واقعے ایک واقعہ کئی اماموں سے کیوں ہے. کبھی کبھی تو میرا ذہن اس تردد میں پھنسنے لگتا تھا کہ یہ واقعات صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں. مثلا ایک امام کے لیے لکھا ہے کہ پشت کمر کے اوپر سامان کا نشان تھا، چلو ٹھیک ہے. دوسرے امام کا لکھا ان کی پشت پر بھی سامان کا نشان تھا. تیسرے امام کے لیے لکھا ان کی پشت پر بھی سامان. تو میرے ذہن تردد کرنے لگتا تھا، کہتا تھا واقعہ تھا بھی یا نہیں تھا. اب جو جستجو کیا تو پتا چلا کچھ سیرتیں ایسی ہیں جو تمام ائمہ کی سیرت تھی، تمام ائمہ کی سیرت. مثلا من جملہ یہی سیرت، راتوں کو سامان لے کر نکلنا تنہائی میں اور مستحقین میں تقسیم کرنا، تمام ائمہ کی یہی سیرت تھی. لہذا ہمارے پاس روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں اس مضمون کے اوپر کہ امام ششم کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ رات کو نکلے، امیر المومنین کے ساتھ موجود ہے، چوتھے امام کے ساتھ موجود ہے، اور یہ تنہائی میں نکلا کرتے تھے. راتوں کو کیوں نکلا کرتے تھے؟ تو سوال یہ تھا کہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ ہمارے ماننے والا ہے بھی یا نہیں ہے، جو بھی ہے دیں گے. اس حد میں جو کم سے کم کی حد تھی اس میں قبول نہیں کرتے تھے کہ اس میں تفریق ہو کہ نہیں ماننے والے کو دیں گے، نہیں ماننے والے کو نہیں دیں گے. کہتے تھے سب کو دیں گے، اس حد میں سب کو دیں گے. کون سی حد ہے؟ وہ جو انسانیت کی کم سے کم حد ہے. کہا بھوک کے معاملے میں تفریق نہیں کریں گے، یہ سب کو دیں گے. تو یہ جو سیرت تھی یہ دنیا کو ڈرا رہی تھی. مامون نے جب امام حشم کو پیشکش کی ولایت عہدی کی اور امام علی مقام نے قبول نہیں کیا تو پہلے تو بڑا وہ اپنے آپ کو دکھاتا رہا کہ میں تو بہت ماننے والا ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. جب امام علی مقام رد کرتے رہے تو ایک موقع پر غصے میں آ گیا، غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں آپ کیوں ولایت عہدی قبول نہیں کر رہے. امام علی مقام نے فرمایا کہو تم بھی کیا کہتے ہو. اب یہ وہ جگہ جہاں اس کا اپنا جو اندرونی بغض ہے وہ باہر آ رہا ہے. کہنے لگا آپ اس لیے ولایت عہدی قبول نہیں کر رہے تاکہ دنیا والوں کو یہ دکھائیں کہ آپ لوگ متقی پرہیزگار ہیں. یہ مامون اہل بیت کے تقوی سے ڈرتا تھا، کہتا تھا یہ لوگ اتنے متقی پرہیزگار ہیں. امام علی مقام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں تم ہمیں کیوں ولی عہد بنانا چاہتے ہو. کہنے لگا فرمائیے. کہنے لگا آپ نے فرمایا اس لیے بنانا چاہتے ہو تاکہ لوگوں کے سامنے ثابت کرو کہ جب تک ہمارے پاس دنیا نہیں تھی ہم دنیا کے سامنے زاہد تھے، اور جب دنیا آئی تو ہم بھی دنیا میں مشغول ہو گئے. تم دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو. اب سوچئے یہ حکمت کیا ہو رہی ہے. یہ جو ظالم ہے یہ خود دنیا پرست ہے تو چاہتا ہے اہل بیت کو بھی دنیا پرست دکھائے، دنیا کے سامنے ثابت کرے یہ بھی دنیا پرست ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے میرا اور ان کا مقابلہ جب بھی ہوگا لوگ اہل بیت کو زاہد کہیں گے، مجھے دنیا پرست کہیں گے. یہ جانتا ہے. اب وہ حضرت امیر المومنین نے جو ابو ذر کو کہا تھا وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. کہا اے ابو ذر، آخری جملہ اسی خطبے کا جو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا، آخری جملہ، ابو ذر اگر تم بھی ان کی دنیا میں سے کچھ حصہ لے لیتے تو یہ تم سے بھی خوش ہو جاتے. حضرت ابو ذر نے مقابلہ کس بات کا کیا؟ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ مثلا وہ جو بنی امیہ تھے وہ یہ نہ کہہ رہے، مثلا وہ یہ کہتا ابو ذر ہم تمہیں پیسہ نہیں دیں گے. نہیں، وہ جو قانون بنا ہوا تھا اس کے تحت حضرت ابو ذر کو بہت پیسہ ملنا تھا. جو خلیفہ ثانی نے قانون بنایا تھا کہ جو پہلے اسلام لایا اس کو زیادہ پیسہ ملے گا، جس نے جنگوں میں شرکت کی اس کو زیادہ پیسہ ملے گا، جو ہجرت سے پہلے مسلمان تھا. ان تمام معیاروں کے تحت حضرت ابو ذر کو بہت پیسہ ملنا تھا. کہا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصول توڑو جو تم نے بنایا ہے. تو امیر مومنین نے فرمایا کہ اے ابو ذر اگر تم بھی دنیا لے کے خوش ہو جاتے نا تو یہ بھی تم سے خوش ہو جاتے. اب ہم لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں اس میں خرابی یہیں پر ہے. کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں
ہم بھی دنیا میں سے اپنا حصہ لے کر خوش ہو جاتے ہیں اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اس کے لیے بھی امیر المومنین نے جملہ ارشاد فرمایا. نہج البلاغہ حکمت کتاب یوں ہی توڑی ہے، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. آپ سے میں پھر عرض کروں گا، مطالعہ تو میں آپ سے عرض کرتا ہی رہتا ہوں. خطبہ نمبر 50 کا ضرور مطالعہ فرمائیے گا. انتہائی نفیس مختصر 6-7 لائنوں پر مشتمل خطبہ نمبر 50. عدد بھی ایسا ہے کہ آسانی سے یاد رہے گا آپ کو. ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کا موازنہ کیا ہے، اور ایک جگہ پہنچ کے کہتے ہیں اگر اہل حق باطل سے کچھ نہ لیتے تو باطل کی زبان اتنی نہ چلتی. اب اس جملے پہ غور فرمائیے گا. کہہ رہے ہیں کیا؟ آج باطل کی زبان حق کے خلاف چل رہی ہے. یہ زبان کیوں چل رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ اہل حق نے بھی باطل میں سے کچھ لے لیا ہے. اگر اہل حق باطل میں سے کچھ نہ لیتے تو باطل کی زبان نہ چلتی. اب میں عرض کروں گا آج باطل کتنا سر دکھا رہا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اہل حق نے بھی باطل ہی کے کچھ اندازوں کو اختیار کر لیا ہے. ثقافتوں میں ان کے جیسے ہو گئے، سوچنے سمجھنے میں ان کے جیسے ہو گئے، طرز زندگی میں ان کے جیسے ہو گئے، تو اب باطل بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا، اگر ہوتے ہم ابو ذر کی نسل کے، یعنی ان کی فکر کے، تو ہم کہتے کہ ہم باطل کے راستے پر نہیں آئیں گے چاہے ہمیں جان دینی پڑ جائے. اور ہم صرف اہل حق رہتے پھر باطل کی زبان نہیں چل سکتی تھی. ہاں پھر گردن اتار سکتا تھا، پھر ہماری گردن اتار سکتا تھا، لیکن اس کی زبان نہ چلتی، جیسے کہ اہل بیت نے کر کے دکھایا. 250 سال معرکہ کیا ہے. 250 سال. نبی اکرم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سے لے کر غیبت کے زمانے تک 250 سال کا وقت بنتا ہے. اس 250 سال میں کسی کی زبان نہ چل پائی اہل بیت کے خلاف. حکم نامے جاری کرتے رہے، اپنی طرف سے فتوے دیتے رہے، تہمتیں لگانے کی بھی کوشش کرتے رہے، لیکن کردار کو کوئی مخدوش نہ کر سکا. جان دی اپنی پوری زندگی کو اس ڈھانچے کے اوپر لے کے آئے جو اسلام کا ڈھانچہ ہے. کربلا کا کام یہی ہے. کربلا ایثار کو زندہ کرے، کربلا قربانی کو زندہ کرے، کربلا وفا کو زندہ کرے، کربلا شہادتوں کو زندہ کرے، کربلا ہر چیز کو زندہ کرے گی. کبھی تو ہمارے امام جلوسوں کے اندر نظر آتے ہیں. یقین فرمائیے، میں نے اور آپ نے کبھی اس بات پہ غور فرمایا؟ امام زمانہ کیوں جلوسوں کے اندر نظر آتے ہیں، کیوں عزاداریوں میں نظر آتے ہیں؟ ایک موقع پر نجف میں ایک جگہ پہ عزا ہو رہی تھی، جلوس ہو رہا تھا. 2 افراد مراج تقریب میں شمار ہوتے تھے، اس درجے کے علماء جلوس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، امامہ باندھے ہوئے، ابا قبا ملبس، اور جلوس کے ساتھ ساتھ سینہ زنی کر رہے تھے. جلوس چل رہا تھا، وہ لوگ برابر میں کھڑے تھے، سینہ زنی کر رہے تھے. کچھ دیر لوگوں نے دیکھا کہ اچانک امامے اتار کے ہاتھ میں رکھے اور جلوس کے ساتھ ساتھ تیزی تیزی سے چلنے لگے، جیسے کہ وہاں عراقی اذا کرنے والے پاؤں تیزی تیزی سے اٹھاتے ہیں، اس طرح سے پاؤں اٹھا کر بھاگنے کے انداز میں ماتم کرنے لگے. لوگ نزدیک آئے، کہا آقا یہ کیا ہوا؟ آپ تشریف فرما تھے، اس طرح سے آپ لوگ نہیں کرتے تھے. کہنے لگے ہم نے خود اپنے امام کو دیکھا اسی طرح کرتے ہوئے، ہم نے خود امام کو اس طرح دیکھا، جلوس کے اندر اس طرح شرکت کر رہے تھے. کہ فرمایا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا امام اتارا ہوا تھا تو ہم نے بھی اپنا امام اتارا. وہ غم مناتے ہیں. کیوں غم مناتے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام کے تمام واقعے کربلا کا جانتے تھے، اس واقعے کے اندر عظمت ہے. یہ واقعہ اگر زندہ ہوا انسانوں کو زندہ کر دے گا. شہادتیں اسی لیے ہوتی ہیں، شہادتیں تمام کی تمام اسی لیے ہوتی ہیں کہ جانتے ہیں انسانوں کو زندہ کرنا. اب آپ تصور فرمائیے، جیسے ہی اسلام آیا شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسلام کے آتے ہی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کیوں جان دیتے ہیں؟ اب وہ جملہ کہتے ہیں نا، خون کی تاثیر ہوتی ہے. بخدا خون کی تاثیر ہوتی ہے. خون کے بغیر قومیں نہیں بنتی ہیں، یہ خون دینا پڑتا ہے. لہذا ہر قوم میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر دور کے اندر خون دیا، اہل بیت کے ماننے والوں نے خون دیا. اور آپ اور میں تو جانتے ہیں، ابھی نہیں معلوم، آپ نے شاید توجہ نہ کی ہو، لیکن آپ ہی کے بھائی، آپ ہی کے وہ لوگ کہ جنہوں نے جان دی، ان کے بچے یہیں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان یتیموں کے چہروں کو کبھی دیکھیں، اس میں کوئی مظلومیت نظر نہیں آتی آپ کو؟ کیا یہ یتیم بچے ہم سے نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارے باپ نے کس جرم میں ہمارے باپ کو سزا ملی؟ یہ تاریخ میں پتہ نہیں کتنے یتیم بچے گزر گئے، وہ ہم سے یہی پوچھیں گے
کہ ہمارے باپ کو کیوں مارا گیا؟ ہم نے پوری زندگی یتیمی گزاری اسی جرم میں کہ ہم شیعہ ہیں۔ میں بعض اوقات ان یتیم بچوں کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھتا ہوں، یقین مانے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، کس طرح ان کے احساس بیداری کو ہم پورا کر پائیں گے؟ ہم سب کے سب بھی جمع ہو جائے تو کہنے باپ دلا پائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم باپ نہیں دلا سکیں گے۔ یہ خون بہتا ہے تو انسان بنتا ہے، تب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام پہنچتا ہے۔ لہذا ہمیشہ سے خون بہتا رہا، ہمیشہ خون بہا۔ جنگ احد ہوئی، حمزہ سید الشہداء، امیر حمزہ کا خون بہا، حضرت حمزہ کا خون بہا۔ نبی اکرم کو کتنا قلق تھا، کتنا دکھ تھا، مدینہ واپس تشریف لائے، ہر کوئی شہداء کے اوپر رو رہا تھا۔ نبی اکرم کی آنکھوں سے گریہ جاری ہوا، کہا اے لوگوں سب کے لیے رونے والے ہیں، میرے حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے، خاطر حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اتنا دکھ تھا امیر حضرت حمزہ کی وفات پہ شہادت پر۔ اس کے بعد جنگ موتا پیش آئی، جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار کی شہادت ہو گئی۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی، نبی اکرم کو بہت افسوس ہوا، شانے کٹوائے تھے حضرت جعفر طیار نے۔ یہ شانے کٹوانے کی سیرت ایک عجیب سیرت ہے۔ شانے کٹوائے تھے، جب شانے کٹوائے تو نبی اکرم کو خبر ملی، کہا حضرت جعفر طیار کی شہادت اس طرح ہوئی تھی کہ شانے کٹے تھے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا میرے جعفر طیار کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں، جنت میں اڑا کرتے ہیں۔ تو تمام اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کاش ہمیں جعفر طیار کسی شہادت مل جائے، کہ اتنا بلند مقام ملا کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جنت میں پرواز کیا کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سن لیا تھا جعفر طیار تک، اب چھٹے امام کا ایک قول بس اور سنیے گا کہ امام ششم نے ارشاد فرمایا، امام ششم ارشاد فرماتے تھے میرے چچا عباس کا بہت مقام ہے۔ یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ سب کچھ کہ تیرے چچا کا کتنا بڑا بلند مقام ہے، کہ امام علی مقام نے فرمایا میرے چچا کے لیے اتنا بلند مقام ہے، تمام شہداء اس کے اوپر حسرت کیا کرتے ہیں۔ اب امام علی مقام نے یہ تمام شہادتیں دیکھی ہیں، امام علی مقام یہ تمام شہادتیں دیکھ چکے ہیں، لیکن آج کا دن جس سے منسوب ہے اس کے جانے پر امام علی مقام نے جو رویہ دکھایا ہے وہ کسی پر نہیں دکھایا۔ اب آپ تصور فرمائیے اتنے بلند مقامات کے حامل شہداء تھے، امام علی مقام کے حضور آیا کرتے تھے، لیکن ایک جوان جب مولا کے سامنے آیا کیا بیتی ہوگی امام علی مقام کے صابر دل پر، میں کچھ بیان نہیں کر پاؤں گا، بس تھوڑا سا پس منظر لیتے رہیے۔ یہ جوان ہیں کون، کیا عظمت ہے ان جوان کی۔ قصر بنی مقاتل، امام علی مقام چند لحظے کے لیے سو گئے، جب اٹھے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر پیچھے پیچھے تھے، برابر میں تشریف لائے، کہا بابا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کلمہ استرجاع؟ کہا ہاں بیٹا میں نے کلمہ استرجاع پڑھا۔ ابھی خواب میں دیکھا تھا کوئی پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ یہ کانپتا جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو علی اکبر نے یہ بس ایک جملہ کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ میں کہوں گا خون ہاشمی ایسا ہوا کرتا ہے، یہ اہل بیت کے تربیت یافتہ ایسے ہوا کرتے ہیں، 18 سال کا سن ہے، موت کی آنکھوں میں آگے دیکھا کرتے ہیں۔ کہا الاسرا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں بیٹا، ہم یقیناً حق پر ہیں۔ کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں موت مجھے کیسی آئے، میں موت کی طرف پہنچ جاؤں گا۔ یہ علی ابن ابی طالب کا خون ہے ان کی رگوں کے اندر، شکل و صورت میں شبیہ رسول ہیں۔ عاشور کا دن آیا، حجاج بن مسروق مؤذن تھے، حجاج بن مسروق مؤذن تھے، سارے راستے اذان دیا کرتے تھے۔ امام علی مقام نے عاشور کا دن آیا، صبح کے نزدیک ہوئی، اذان دینی تھی، علی اکبر سے کہا میرا بیٹا اٹھو تم اذان دو۔ آج علی اکبر اذان دیں گے، اولادیں گئے اذان دینا شروع کی، جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی سہداریوں کا ماتم شروع ہو گیا۔ کہا نبی اکرم کی آواز آ رہی ہے، نبی اکرم کی آواز آ رہی ہے۔ مولا نبی اکرم کی اتنا شبیلی آواز کہ لوگ اتنا تصور کرتے تھے امام علی مقام کے اوپر اب وہ منظر آیا ہے، وہ شبیہ رسول خدا سامنے کھڑا
رہا ہے، کہہ رہا ہے بابا جانے کی اجازت دیجیے۔ نہ حسین روکنا چاہتے ہیں نہ بھیجنا چاہتے ہیں، بس خاموشی اختیار کیے کھڑے ہیں۔ اب قلب کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ کسی کے جانے پر بد دعا نہ دی، کسی کے بھیجنے پہ بد دعا نہ دی۔ جب علی اکبر نے خدا حافظی کا ارادہ کیا، عمر ابن سعد پہ نظر پڑی، کہا عمر ابن سعد خدا تیری نسل کو قطع کرے، تو علی اکبر کو مارنے کا ارادہ کر رہا، خدا تیری نسل کو ختم کرے، تجھے بستر کے اوپر موت آئے تو میرے علی اکبر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کہا علی اکبر بیٹا آپ سے اجازت تیری، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو، ارے پالنے والی تو تمہاری پھوپھی ہے۔ آئے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس، کیا اجازت لیں، کس زبان سے کہیں، میں اور آپ نہ جان پائیں گے، لیکن کسی ماں سے پوچھئے، اس کا 18 برس کا جوان آیا ہو اور کہہ رہا ہو مجھے مرنے جانا ہے۔ زینب نے تحمل فرمایا، سکوت اختیار کیا، ایک لحظہ سکوت اختیار کیا، اس کے بعد اس سکوت کو ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بیان کیا۔ کہا علی اکبر نے کہا ہوگا پھوپھی زینب اگر قیامت کے دن بی بی فاطمہ نے کہا حسین عزیز تھا یا علی اکبر تو کیا کہیں گی آپ؟ بس اجازت دی، اب روانہ ہونا تھا، تمام سیدانیوں سے الوداع کرنا تھا۔ الوداع کا منظر کوئی نہ دیکھ پایا، بس راوی ہم سے یہ کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، علی اکبر آنے کا ارادہ کرتے تھے، کوئی پیچھے سے بلا لیتا تھا، پھر ماتم ہوتا تھا، پھر علی اکبر آتے تھے، پھر کوئی پیچھے سے بلاتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جب نکلنے لگے، خیمے سے باہر نکلنے لگے، بس مولا مدد دے آپ کو، خیمے سے باہر نکلنے لگے، کسی نے ابا کا دامن گھسیٹا۔ علامہ ذیشان کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑے قد کا ہوتا تو شانہ پکڑتا، ارے کہیں سکینہ نے تو نہیں پکڑ لیا، بھیا یہاں سے بچاؤ۔ بس کوہرام کا موسم ہوا، خیمے سے باہر آئے، راوی کہتا ہے علی اکبر جو خیمے سے باہر آئے تو یوں لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہو، چیخ و پکار کا عالم بپا تھا۔ علی اکبر الوداع کہہ کے آئے بابا کے پاس، ایک بار پھر الوداع کیا۔ اب وہ قلب صابر ہے، بہت قلب صابر ہے امام حسین کا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اے اللہ اب ایک ایسا جوان بھیج رہا ہوں، گفتار میں، کردار میں، منطق میں، سب میں بھی رسول ہے، اے اللہ اس قوم کو برباد کر دے، اے اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ میری علی اکبر کو مارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں سب کے ساتھ، روانہ ہوئے، ایک جملہ اور، بس روانہ ہوئے، امام علی مقام نے الوداع کیا، علی اکبر نے الوداع کیا، گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا، اچانک مڑ کے دیکھا تو امام علی مقام پھر تشریف لا رہے ہیں۔ کہا بابا ابھی الوداع کیا تھا، کہا علی اکبر بیٹا تو نہیں جانتا جوان بیٹے کو الوداع کرنا بہت سخت ہے، یہ حسین کہہ رہے ہیں جوان بیٹے کو الوداع کرنا بہت سخت ہے۔ علی اکبر روانہ ہوئے، واپس تشریف لائے، ابھی روایت صحیح ہو یا نہ ہو لیکن بڑا عجیب مرحلہ ہے، واپس تشریف لانا اور امام علی مقام کا یہ کہنا، عجیب جملہ کہا علی اکبر بس بیٹا جاؤ تھوڑا سا جہاد کر لو، تمہارے دادا تمہیں باری پلائیں گے، تمہارے نانا تمہیں پانی پلائیں گے۔ آگے کا جملہ شاید کہہ نہ پائے کہ میری ماں تمہیں پانی پلانا چاہیے، آگے کا جملہ نہ کہہ سکے۔ علی اکبر زمین پر گرے، پہلا جملہ یہی کہا یا بتا علیکہ بالسلام، نہیں کہا بابا مدد کو آئیے، جانتا ہے بوڑھا بابا کہاں مدد کو آئے، کہا علیکہ بالسلام، میرا سلام آپ کے اوپر ہو، اور اے بابا بس آپ خوش ہو جائیے، یہ دیکھیے نانا پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں، یہ دیکھیے علی مرتضیٰ پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں۔ بس آخری زحمت مولا پہنچے، لاش علی اکبر کے اوپر، اور بڑے امتحان امامت دیے امام علی مقام نے، سرخرو ہوتے رہے، لاشیں پر پہنچے، اپنے برابر کا لاشا اٹھانا ہے،
بڑا جوان لاشا اٹھانا ہے، ہمت نہ کر پائے، بچوں کو کہا ہے بچوں آ جاؤ بوڑھے کی مدد کرو، لاشا اٹھانا مشکل ہے۔ زینب خیمے کے اندر بےتاب ہے، زینب کی کیا صدا ہے؟ ایک شاعر نے بڑا اچھا جمع کیا، کہہ رہا ہے بی بی کی پکار یہ ہے، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ برداشت کا ممکن نہیں سامان اکبر ہے جان اکبر گر جان اکبر یوسف ثانی بھولے